اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ ہم نے رمضان سے پہلے جو سلسلہ وار درس کی نشست کی تھی اس میں ہم نے سورۃ ملک کا مطالعہ کیا تھا۔ قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت اور اہم سورت جو آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی اور آپ اس کی باقاعدہ تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ وہاں ہمارا اختتام ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے تو کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی پرووائڈ کرے گا؟ تو پاشا صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اس نقطے کو ذرا دوبارہ میں ایمفسائز کروں کہ ہم لوگ جو پانی ضائع کرتے ہیں ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گاڑیاں دھونے میں اور فرش دھونے میں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پانی بچایا جا سکتا ہے ہم نہیں بچاتے۔ یعنی فرش دھونے کی بجائے اس کی صفائی کی جا سکتی ہے، گاڑی جو ہے اس پر بیش بہا پانی بہانے کی بجائے کپڑا استعمال کر کے اور گیلا کپڑا استعمال کر کے اور پھر معمولی ایک بالٹی پانی کے ساتھ بھی گاڑی جو ہے وہ دھوئی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم اس کو جب نل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو کہیں ریکارڈ کر رہے ہوں، اسٹور کر رہے ہوں جو پانی ہم بہا رہے ہیں تو شاید ہم کئی لیٹر پانی جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی جگہ کو دھونے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ توجہ بھی دلائی تھی کہ فیصل آباد کے لوگوں کو تو یہ تجربہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں ہمارا پانی کتنا نیچے گیا ہے۔ پہلے ہم 12 فٹ سے پانی نکالتے تھے ہینڈ پمپ کے ساتھ، ڈونکی پمپ کے ساتھ، ڈونکی پمپ فیل ہو گیا تو پھر ہمیں ٹربائنیں لگائیں، ٹربائن فیل ہوئی تو پھر یہ حکا پمپ لگایا، اور اب ہر 10 سال کے بعد ہمیں اپنا بور مزید ڈیپ کرنا پڑتا ہے، اور کہاں 12 فٹ اور کہاں 100 فٹ سے زیادہ پر جا کر ہمیں پانی مل رہا ہے۔ اور اگر اسی حساب سے یہ پانی نیچے جاتا رہا تو بالکل وہی تصویر ہوگی کہ جو فرمایا گیا تھا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی گہرا لے جائے، خشک کر دے، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر تمہارے لیے کون ہے جو میٹھے پانی کا چشمہ بہا کر لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے ہمارے لیے میٹھے پانی کے چشمے بہائے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں اس کی بڑی سیریسلی قدر کرنی چاہیے اور اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بال بچوں کو بھی، خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ جو نہانے کے لیے بے تحاشا پانی استعمال کرتے ہیں، بلکہ پریفریبل تو یہ ہے کہ گھر میں دوبارہ بالٹی کا استعمال آپ شروع کریں تو 1.5 بالٹی پانی کے ساتھ، ایون اگر زیادہ کفایت شعاری سے پانی بھرتا جائے تو 1 بالٹی پانی کے ساتھ بھی نہایا جا سکتا ہے۔ نہاتے رہیں پہلے ہم، لیکن اب چونکہ گھر میں شاور لگ گئے ہیں تو ہم اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ تو بعض محققین کے نزدیک دوسری وحی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ پر بوچھاڑ ہو گئی الزامات کی اور تمسخر کی، آپ کو پاگل کہا گیا۔ یہ جو ایکسپریشن ہے کسی بھی حق گو کو پاگل کہنا، یہ آج بھی اتنا ہی ان پریکٹس ہے جتنا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پچھلے تمام ہی انبیاء کرام کو پاگل ضرور کہا گیا۔ اس کو ان ریئل دیکھیں یہ کیا ہے۔ یعنی میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ میرا درس سنتے ہیں اور مجھے خوش فہمی ہے کہ آپ مجھ سے امپریس بھی ہیں۔ اب کوئی اور شخص فیصل آباد میں کوئی درس دینے والا آئے گا، مے بی مجھ سے اچھا ہی ہو، لیکن آپ چونکہ مجھ پر ایک اعتماد کرتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی وہ فلاں صاحب بھی درس قرآن دے رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیسے ہیں وہ، یا کیا ہمیں ان کے درس میں بھی جانا چاہیے؟ اچھا، اگر اب میرے اندر خلوص ہوگا تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہاں بالکل، میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں گا کہ بعض اعتبارات سے وہ مجھ سے بہتر درس دیتے ہیں، آپ ضرور سنیں ان کا درس۔ لیکن اگر میرے نیت میں کوئی کھوٹ ہوگا اور مجھے یہ اندیشہ محسوس ہوگا کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ کسی اور طرف نہ بھاگ جائیں، تو پھر میں ون وے اور دا ادر آپ کو کہوں گا کہ بیکار آدمی ہے وہ۔ اب بیکار آدمی کیا مطلب ہے؟ ہی از نان سینس، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ایویں مارتا رہتا ہے وہ، یا اشارہ کروں گا کہ اس کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہیں، یعنی آئی ووڈ لائک کہ جی آپ اس کی بات نہ سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے تو قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کو فوراً اپنی سرداری پر ایک خطرہ محسوس ہوا، کوئی ہماری سرداری تو گئی، یہ بات تو بڑی کام کی لے کر آیا ہے اور نئی لے کر آیا ہے، اور ہی مائٹ امپریس دا پیپل۔ تو انہوں نے جو پہلا حملہ کیا وہ کیا تھا؟ پہلے مارتا پاگل ہے، دماغ خراب ہوا ہوتا، خشکی چڑھی ہوتی، جانتا سی نا اتنے ہراج، غار ہراج، اتنے خشکی چڑھ گئی۔ اور یہ آج بھی بالکل کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو نیک ہو جائے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگے، تو یہی کہا جاتا ہے ہمیں بہت ہی وہ اللہ اللہ کرتا سی نا، وہ خشکی چڑھ گئی ہوتی، دماغ تو چڑھ گیا ہوتا ذکر۔ تو یہ بالکل سیم ایکسپریشن ہے جو آپ کو ان آیات کے اندر ملے گا۔ بڑا خوبصورت اندازہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی دے۔ اب ہم سب اپنے اوپر قیاس کریں کہ ہمیں کوئی پاگل کہہ دے، ہمیں کوئی نان سینس کہہ دے، اور آپ کوئی بڑی کام کی بات کسی کو بتائیں تو گئے نہیں مارتا، اب ہم پر کیا بیتے گی کہ ہم سمجھیں گے کہ شاید آپ کی پوری شخصیت کی نفی کر دی اس، اور جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی گالی ہے نا؟ یعنی ہر آدمی کے لیے گالی اور ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک انٹلیکچوئل کے لیے یہ سب سے بڑی گالی ہے، کیوں؟ ایویں مارتا ہوتا۔ کوئی پہلوان ٹائپ بہادر دلیر آدمی ہے، اس کو کوئی بزدل کہہ دے، اس کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق، با کردار، سب سے سیانے انسان ہیں، اور انہیں کوئی پاگل کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر ہونا چاہیے نا۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تسلی دے رہی ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھے نا، بالکل مثال کو چسپاں نہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے نہیں ہیں۔ کوئی بچہ آپ کا بیٹا وہ باہر چاہتا ہے جو فلانا میں نے پاگل کہنا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو کو پاگل ہے کہنے دے انہوں۔ یہ ہے اصل میں، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آیات جو ہیں بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حرف مقطعات میں سے ہے، ایسے ہی پڑھا جائے گا، والقلم قلم کی قسم، وما یسطرون اور جو اہل قلم لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون،
تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی مہربانی سے پاگل نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تمہارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تم تو اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہو۔ اور پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں سچا اور دیانتدار کہیں اور اس کا فیصلہ بڑی خوشی کے ساتھ مانیں کہ آج حضرت اسود کا فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان؟ تو آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے لیول پر ہیں۔ پاگلوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، پاگلوں کے بیہیویئر ایسے ہوتے ہیں، پاگلوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں؟ نہیں، تم پاگل نہیں ہو۔ لیٹ them say whatever they do، یہ ہے اس کا مفہوم۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، ان قریب یہ کافر بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دیوانہ کون ہے۔ لیٹ دا ٹائم پروو، یہ بالکل اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں پر رنج ہو رہا ہے، آپ دل میں صدمہ محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دلاسا دے رہا ہے کہ نہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ تو بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے۔ آپ کہاں سے پاگل آ گئے؟ ہرگز تم پاگل نہیں ہو، ان کی باتوں پر توجہ نہ دو۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور کون سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں پر وہ ایک مضمون ختم ہوا، اس کے بعد ایک دوسرا مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ کچھ عرصے کے بعد ہے، یہاں پر بغیر نام لیے ایک کردار کا ذکر ہے، اور اس کردار کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، اور وہ کردار تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ مکہ مکرمہ کا ایک مالدار شخص تھا جو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، اور آگے اس کے 10 بیٹے تھے اور سب کے سب اس کے سامنے موجود تھے، اور انہی میں سے ایک ایمان لایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم سب ان سے واقف ہیں۔ سلام کیجیے، اب سلام پیش کیجیے خالد بن ولید کو، کہ جو اپنے والد کے بارے میں یہ سب کچھ قرآن مجید میں سے پڑھتے تھے پھر بھی مسلمان تھے۔ یہ ہے عظمت صحابہ کرام کی۔ اور یہ کوئی اس کو جو یہاں پر جن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے ولید بن مغیرہ کو، وہ کچھ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا، مراد کیا ہے؟ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یعنی اطاعت تو ایک لفظ ہے نا عربی زبان کا، لیکن ہمارے اردو محاورے میں وہ کئی ایکسپریشنز ہیں کہ جو اسے ایک لفظ کے اندر ہیں۔ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس سے ڈکٹیشن نہ لینا، اس کی بات نہ ماننا۔ یعنی اطاعت ذرا بڑا ٹیکنیکل لفظ ہے نا زیادہ، تو یہ بات نہ ماننا یہ ہلکا لفظ ہے، باتوں میں نہ آنا اور ذرا ہلکا لفظ ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ نہ کرنا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی بات نہ ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نرمی اختیار کریں، کہ تم نرمی اختیار کرو، فَيُدْهِنُونَ، تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ یعنی آج ہمارے ملک میں جو سینیریو چل رہا ہے اس کو آپ غور کریں تو وہ ایگزیکٹلی یہی ہے
کہ آفرز ہو رہی ہیں، آفرز، تھوڑے سے نرم کرو تو ہم بھی نرمی اختیار کریں گے، تھوڑے سے تم تھوڑے سے جھکو ہم بھی جھک جائیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بڑا اسٹرکٹلی کہا گیا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آنا، ان کا کہنا نہ ماننا، ان کی ڈائریکشن پر عمل نہ کرنا، ان کے جال میں نہ پھنسنا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اچھا یہ ولید بن مغیرہ کو سمجھ لیں، یہ چونکہ کھاتا پیتا آدمی تھا نا، لہذا اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا. یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کے بچوں نے آگے کاروبار سنبھال لیا ہو اور وہ زمینوں کی نگہداشت کر رہے ہوں زمینداروں کے سلسلے میں، تو ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اور وہ بہت مطالعہ کرتے ہیں. آپ سب لوگ جو ہیں ان کا آپ کے سامنے زندہ مثال ہے حاجی عبد المجید صاحب کی. کاروبار تو بادشاہ صاحب نے سنبھال لیا تھا اور عبد الحمید صاحب نے سنبھال لیا تھا، لیکن وہ ایک بزرگ کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سارا دن وہ کیا کرتے تھے؟ مطالعہ کرتے تھے. گھر میں بھی مطالعہ، آفس میں بھی مطالعہ، تو بہت مطالعہ تھا ان کا. آپ کو اندازہ کچھ لوگوں کو ہوگا شاید اس بات کا، کچھ کو نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا بہت مطالعہ تھا اور مجھ سے بھی زیادہ مطالعہ تھا ان کا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سے زیادہ مطالعہ ہوگا ان کا دین کا، دینی لٹریچر کا. اچھا اب یہ شخص جو تھا اس کا بھی بہت مطالعہ تھا، خاص طور پر جو کلام عرب تھا، عربک لٹریچر، اس کی بڑی ڈیپ اس کا مطالعہ بھی تھا اور ڈیپ اپریسیشن بھی تھی، اور یہ قرآن مجید سے بہت زیادہ امپریس تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اب وہ موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ گھر میں ہی کوئی موبائل کھولے اور تلاوت سن لے. وہاں تو تلاوت کی جو فرسٹ سورت تھی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ بہانے سے واک کرتا ہوا وہاں جاتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر اس کو انجوائے کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر آ کے ملاقات بھی کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آف اینڈ آن، ایوری ناؤ اینڈ دین، اور بغیر فیس کے مشورے بھی دیتا تھا. اور کہتا تھا کہ اصل میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے، لیکن یہ آپ کی جو ریجیڈیٹی ہے یہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی. اب وہ ریجیڈیٹی کیا تھی؟ اب ہم تو مغرب کی نماز میں باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پر ہاتھ باندھ کر تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ لہب کی تلاوت کرتے ہوں گے تو مکہ ہل نہیں جاتا ہوگا، جبکہ وہاں ابو لہب اور اس کی بیوی دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں وہیں پر. اور یہ آیات جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور سب سمجھ رہے ہیں کہ who محمد is talking about، ان پر کیا بیتتی ہوگی. اب یہ کیا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مشورہ دیتا تھا کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر لو. ایگزیکٹلی اس وقت یہی ہے کہ جو تازہ پیشکشی ہو رہی ہیں ہماری سیاست کے اندر، تھوڑا سا ذرا ٹون ڈاؤن کر لو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. سورہ کہف میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی یہی کردار ہے کہ وہاں فرمایا گیا تھا نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اپنے انہی ساتھیوں پر قناعت کرو جو ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں، ان سے اپنی نظریں عنایت نہ پھیرنا، ان سے نظریں نہ پھیرنا.
وہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان سے اپنی نظریں نہ پھیردا۔ اور مت کہنا ماننا، مت باتوں میں آنا اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے، وہ یہی کردار ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور مت باتوں میں آنا، مت کہا ماننا اس شخص کی جو قسمیں کھانے والا اور گھٹیا اوقات، یعنی کسی بڑے آدمی کی اس سے زیادہ انسلٹ ہو سکتی ہے؟ جو شہر کا بڑا چودھری ہو اور قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اس کو گھٹیا اوقات کہا جائے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم مازم مشائم بنمیم، تانے دینے والا، مشائم چلنے والا یعنی تانے دیتے ہوئے چلنے والا، بنمیم پھر چغلیاں کھانے والا، ولا تطیع کل حلاف مہین حماز مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، مال دینے میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، عتل بعد ذلک زنیم، سخت ہو اور اس کے علاوہ بد ذات بھی، بد اصل بھی، اپنے سو کالڈ باپ کا بیٹا نہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، وہ ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے محمد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک کہہ رہا۔ اب جو قرآن اس طرح ایکسپوز کر رہا ہو، دیکھیے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مخالفین کا بھی ذکر ہے، ابو جہل کا بھی ذکر ہے، ایک سے زائد مرتبہ ہے، لیکن جو کنڈمنیشن اس شخص کی قرآن مجید میں آئی ہے اور جو غضب اس پر اللہ تعالیٰ کا بھڑکتا ہے، وہ ابو جہل پر بھی نہیں بھڑکتا۔ خاصا پر یہ بات جو کہی گئی کہ ابو جہل جو تھا وہ ایک با کردار شخص تھا، یہ بد کردار بھی تھا اور بد اصل بھی تھا، حرامی بھی تھا۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت خو، ہارش، اور اوپر سے حرامی بھی۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ ساری جو آکڑ اس کے اندر اس لیے ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ یہ جو بیٹے ہوتے تھے، اس کو آج پر آپ قیاس کریں گے تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، یعنی گن کے آنے سے پہلے جو انسان کی اصل طاقت تھی وہ مین پاور تھی، جس کے 4 بیٹے ہیں اس کے 10 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ 4 بیٹوں کے 8 ہو گئے اور 2 اس کے اپنے، اور جس کے 10 بیٹے ہیں اس کے 22 ہاتھ ہیں۔ تو اصل پاور جو ہوتی تھی وہ مین پاور تھی۔ تو اس میں آکڑ کس بات کی ہے؟ یہ سارا جو کردار اتنا گھٹیا اس کا ہے، کس بات کی آکڑ ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ یہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، مال والا بھی ہے بیٹوں والا بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ وہی اولڈ لیجنڈز، وہ پرانی کہانیاں ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں نے سارا لٹریچر پڑھا ہوا ہے، یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ لٹریچر سارا اس نے پڑھا ہوا ہے، ہی کین اپریشیٹ دا لٹریچر، پرانی کہانیاں ہیں، گیو ڈیم امپورٹنس ٹو دس، یہ پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ بلکہ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورہ انعام کے اندر وہ واقعہ کہ ایک موقع پر قریش نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمن کیا، یہ آ نظر ادھر اج موقع یہ گل، اور کہا کہ محمد تم یہ کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ایسا کرو
کہ کبھی ہمیں بھی وہ فرشتہ دکھاؤ. ہم تمہیں تب اللہ کا رسول مانیں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک فرشتہ آسمان سے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے آئے اور تمہیں وہ کتاب ڈیلیور کرے اور ہم اس کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھیں کہ ایلیوژن نہیں ہے، ریئل کتاب ہے. پھر ہم مانیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کے رسول ہو. اور گو دی ادر وے اراؤنڈ، تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پر جاؤ اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے واپس آؤ اور ہم اس کتاب کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ولید ادھر آؤ نا ذرا، تم سیانے آدمی ہو، آج تم فیصلہ کر دو. تو سورہ مدثر میں اب آنے والی ہے وہ صورت بھی، اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کیا، یہ کیا تھی؟ یہ ایکٹنگ تھی صرف اس کہ میں غور کر رہا ہوں اور میں سے کر رہا ہوں. اور آخر کیا فیصلہ کیا دیا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ صرف وہ پرانی کہانیاں ہیں. تو یہ اس کا کردار ہے. چونکہ اس نے ایک باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر زیادہ بھڑکتا ہے. تو فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے، پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. اچھا، اس کی ناک ذرا پرومیننٹ تھی. اب یہاں پر اس ناک کو سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے. سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے. داغنا سمجھتے ہیں نا آپ کو، گرم چیز جو ہے وہ کسی چیز پر لگانا ہے، اس کو داغنا کہتے ہیں. کہ ہم اس کی سونڈ کو، یعنی اس کی پرومیننٹ ناک کو داغیں گے. اور ناک جو ہے یہ محاورے کے اندر عزت کی ایک نشانی ہے. یعنی ناک رگڑنا زمین پر کسی کے سامنے، یہ کیا ہے؟ کسی کو بڑا ماننا. اور اس کے سامنے انسان کا ذلیل ہونا کیا ہے؟ کہ انسان اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑے. اب تو اسکولوں میں وہ چیز ختم ہو گئی، سزا دینے والی. لیکن چیمہ صاحب کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن کے اندر اسکول کے اندر جو بڑی سزا ہوتی تھی، باقاعدہ استاد جو ہے وہ ناک کی لکیریں نکلواتے تھے. کسی کو 10 لکیریں ناک کی نکلوائی ہیں، کسی کو 4 نکلوائی ہیں. تو یہ ایک خاص سزا تھی، یعنی کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کا ایک سمبل تھا. اور اسی پر ہم اس کی ناک کو، یہ ناک اونچی، یہ اردو کا محاورہ ہے نا، ناک کچی رہی ہوتی اور ناک کچی رکھتا ہے. تو اس ناک کو داغنا، سنسمہ علی الخرطوم. اس کے بعد ایک اور مضمون آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. یہاں پر جو ہم ہے یہ قریش ہیں، مکے والے ہیں. انا بلوناہم، ہم انہیں آزما رہے ہیں، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. یہ کیا واقعہ تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا اور اس کی روٹین یہ تھی کہ جب بھی باغ سے پھل اتارنا ہوتا تھا تو باقاعدہ گاؤں میں غرباء و مساکین کو بھی دعوت دیتا تھا کہ بھئی میں آج پھل کاٹنے جا رہا ہوں، تم بھی آ کے اپنا حصہ لے جاؤ. جب وہ فوت ہو گیا، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ صدقات و خیرات میں بہت بڑھ چڑھ کر انویسٹ کرتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بیٹے جو ہیں اس کو پاگل ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی تمہاری محنت نہ کما کے تھے پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی انہوں نے کیا کہ جب وہ فوت ہو گیا اور انہوں نے اپنے باغ کا پھل کاٹنا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کو پڑھیے گا. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے ہی پھل کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، ایک غلطی انہوں نے یہ کی کہ انشاءاللہ نہیں کہا. استثناء کہتے ہیں اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی نہ چاہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا جو انہوں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا.
فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات جب وہ سو رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بگولا آیا اور ان کے باغ کو جلا کر بھسم کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ اشارے سے ہی، اس کا اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے کہ یہ احساس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ آسان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، بار بار اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو پھر جا کر کسی درجے میں سمجھ میں آئے گا کہ ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، لیکن ہم اپنے اندر اپنے معاملات میں اس بات کو دخیل نہیں سمجھتے۔ دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کریں کہ میں جو سانس لے رہا ہوں یہ خود بخود نہیں آ رہا مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر سانس لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے سانس لیا تو اگلا سانس اللہ کی اجازت سے آئے گا، کیونکہ مجھے یہ سانس آ گیا ہے تو اگلا بھی آئے گا؟ نو۔ اب تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ کھڑا کھڑا آدمی جو ہے وہ ایک دم کلیپس ہو جاتا ہے، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا حرکت قلب بند ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ دل دھڑکا، اگلا دفعہ دھڑکا ہی نہیں اور آدمی گر گیا۔ اور جب ڈاکٹر خواہ اسی محفل میں کوئی ڈاکٹر موجود ہو وہ فوراً اس کی آگے پلس دیکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ از گون۔ تو ایک سانس جو مجھے آ رہی ہے، اگلی سانس اللہ دے گا تو ہوگی۔ یہ دل جو میرا دھڑک رہا ہے اگلی دفعہ دھڑکے گا اگر اللہ کی اجازت ہوگی۔ اس بات کو اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں تو انسان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، ایک خود بخود رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کی، انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اور راتوں رات جب وہ سو رہے تھے باغ پر ایک بگولا آیا آگ کا اور اس کو جلا کے بھسم کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، کہ ابھی کٹائی کا موسم شروع ہو گیا ہے، کہیں کٹائی شروع ہو گئی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی کل تک وہ ساری جو گندم کی فصل تھی وہ کھڑی تھی، اور اس کے بعد ہارویسٹر آیا اور اس نے ایک ہی دن میں کئی کلے جو ہے وہ صاف کر دیے اس نے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ کٹی ہوئی وہ سارے کے سارے پودے جو ہے وہ کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور باقی وہ ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی ہو گئی جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور وہ صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، یعنی ادھی رات میں اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے کے بوئے کھڑکانے لگ پے کہ انہوں نے آواز ہے، چلو 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 چلیے، چلو چلیے 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 چلو۔ یہ اس کا نقشہ کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فَتَنَادَوْا، تو لگے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے، مُصْبِحِينَ، صبح سویرے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم نے اپنا پھل کاٹنا ہے تو اپنے باغ میں اپنی کھیتی میں صبح سویرے پہنچو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پورا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر آدھی رات کو ہی اٹھ کے صبح سویرے یعنی تہجد کے وقت اٹھ کے وہ چل پڑے اپنے باغ کی طرف، اور ایک دوسرے سے کہتے جا رہے تھے، کیا کہتے جا رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے پاس پھٹکنے نہ پائے۔ مجھے میں نے ایک آغاز میں بتایا نا کہ باپ نیک آدمی تھا اور وہ باقاعدہ بلا کر غرباء و مساکین سے کہتا تھا کہ آؤ تم بھی اپنا حصہ لے جاؤ، اور پتر بہتے سیانے تھے، وہ کہنا کہ جی ابا ہی تے میں مت ماری گئی سی انہوں دی محنت اسی کریے تھے بن دی آئے مفت چ، تو لہذا وہ چپ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہ لگے کسی نو متا کوئی مسکین آ جاوے۔ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کسی فقیر مسکین کا تمہارے پاس گزر نہ ہو۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے ہی جا پہنچے، یعنی نیرے جا پہنچے اپنے باغ میں، اس خیال سے کہ اپنا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے۔
فلما رأوہا، لیکن وہ باغ تو فصل تو ساری راتوں رات کٹ چکی تھی، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے ہم. قرآن مجید نے نقشہ کشی بڑی زبردست کی ہے. فلما رأوہا قالوا انا لضالون، تو جب آپ پہنچے تو کہنے لگے ہم تو معلوم ہوتا ہے راستہ بھول گئے، بل نحن محرومون، لیکن بہت جلد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، وی ہیو بین ڈپرائیوڈ، کیونکہ نیک باپ کی اولاد تھے نا، کہ ایک بغاوت پیدا ہوئی لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہیں رجوع کرنے کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل سے محروم کر دیا. قال اوسطہم، تو ان میں سے جو درمیانہ تھا وہ کہنے لگا، اب درمیانہ جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے بیچ والا بھی ہو سکتا ہے، اور بیچ مالا ماڈریٹ کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. جو ان میں سے ماڈریٹ ذہن کا مالک تھا وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے. یعنی ہر بات میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ نقصان تو ہو گیا، جانے والا تو چلا گیا، لیکن ہم یاد کرتے ہیں کہ اوہ ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اگر کوئی چلا گیا کوئی انہونی نہیں ہوئی کہ نا، ایک کام میں کرنے والا تھا نہیں ہوا، اللہ کو ایسے منظور تھا میں یہ کام کروں گا، سارے وسائل ٹھیک ہیں، لیکن اوپر سے ایک طے چڑھانا کہ انشاءاللہ یہ تب ہو سکے گا اگر اللہ نے چاہا. تو میں تم سے کہتا نہ تھا لولا تسبحون، تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحانہ، فوراً سب بھائیوں نے کہا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تو وہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، یعنی ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں. انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی زیادتی کر رہے تھے. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو بھائی یا پارٹنرز کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، تو کیا سیکھ، وہ کہتا تو کتنا سیکھ، انہوں نے کہا تیرے کرتوتیں ساری. بالکل اس کا نقشہ ہے کہ وہ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر وہ لگے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور پھر کہنے لگے کہ ہائے ہماری شامت، اوئے مارے گئے. انا کنا طاغین، یقیناً ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. بغاوت کے لیے، سرکشی کے لیے یہ محاورہ ہے، لیکن اس محاورے کو بھی سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک حد مقرر کی ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. اصل جرم کیا ہے؟ بغاوت اختیار کرنا. یعنی اس دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور پھر ہم سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگنور کرتا ہے. یہ سورہ نازیات میں یہ مضمون آئے گا 30ویں پارے کی دوسری صورت میں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب وہ بڑی آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کس چیز میں بھاگ دوڑ کی تھی، دوڑ دھوپ کی تھی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم دیکھنے والوں کے لیے نکال کر سامنے رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس کسی نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، سرکشی کی ہوگی، اس کا ثبوت کیا ہے سرکشی کا؟ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پورے قرآن مجید بھرا پڑا اس مضمون سے کہ آخرت آخرت آخرت، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اب باغی کون ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہی اصل زندگی ہے اور آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ وہ باغی ہے. تو اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ،
تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہش کے پورا کرنے سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں تو رہیں گی، لیکن اگر بحثیت مجموعی ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد رہتا ہے، غلطی ہو گئی پھر یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیوریٹ ہے۔ یعنی اس میں یہ قرآن مجید کا بڑا بنیادی مضمون ہے۔ قصہ آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں ہر 7-8 پاروں کے بعد آیا ہے ہماری نصیحت و یاد دہانی کے لیے، اس کا حاصل کیا ہے؟ کہ نافرمانی تو دونوں نے کی، ابلیس نے بھی کی اور آدم و حوا نے بھی کی۔ ابلیس کی بھی جواب طلبی کی اللہ تعالیٰ نے، اور آدم و حوا کی بھی جواب طلبی کی۔ ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ وہ کیا کہنے لگا؟ میں بیٹر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میرا سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ ٹپکل ایک باغیانہ روش والے امپلائی کا کردار ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے کسی کو بھیجیں گے کہ پہلے تم پاشا صاحب کے ہاں یہ چیز پہنچاؤ اور اس کے بعد پھر بینک جاؤ۔ اب جو باغیانہ کردار ہے وہ کیا کرے گا؟ پہلے بینک چلا جائے گا، پھر واپسی پر وہاں سے ہو کے آئے گا، آپ پوچھیں گے تن میں کیسے کہ پہلے اتنے جائیں، وہ ثابت کرے گا کہ آپ کا حکم غلط تھا، میں نے ٹھیک کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا کردار ہے۔ آدم و حوا بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، انہوں نے اس میں سے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی کی، چپ کر کے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ مضمون میں نے آپ کو کئی اسالیب سے سمجھایا ہے۔ جو پہلا خطاب ہوا تھا یہاں جمعے کا رب ہمارا کے موضوع پر، اس میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ کے 2 امپلائیز ہوں، ایک جو ہے وہ بڑا کمپیٹنٹ بھی ہے اور بڑا آنیسٹ بھی ہے، لیکن کسی بات پر آپ اس کو ٹوکے تو الٹا آپ کو ڈانٹ دے گا۔ دوسرا امپلائی جو ہے وہ ایک نارمل سا امپلائی ہے، ماتڑ ساتھ آپ کے نقصان بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ آپ کے معاشی حالات تنگ ہو جائیں، آپ کو ایک امپلائی نکالنا پڑے، آپ کسے نکالیں گے؟ آپ سب نے کہا تھا کہ جی اس پہلے کو نکالیں گے کہ جو اگرچہ ہے دیانتدار بھی ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے، لیکن بدتمیز بھی ہے، باغی بھی ہے۔ تو شیطان کا کردار باغیانہ تھا، آدم و حوا کا کردار جو ہے وہ عاجزانہ اور بندگی والا تھا۔ یہی اصل میسج ہے۔ تو وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ اصل میں ہم ہی نے زیادتی کی تھی اور ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، اور کہنے لگے عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے گا۔ انا الی ربنا راغبون، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے مکے والوں، سن لو عذاب، ہمارے پاس عذاب بھیجنے کے کئی طریقے۔ دیکھیں نا، جو ساری رسولوں کی تاریخ ہے کہ سب رسولوں کی قوموں پر عذاب آئے لیکن مختلف طریقوں سے آئے۔ تو کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، والا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔